یہ کوئی اس طریقے سے حل نہیں نکلے گا. ہم معاملات کو نہیں سمجھ رہے. اس میں آ جاتا ہے کہ سینٹرل پوزیشن جو ہے کشمیر کی ہے وہ تھی، وہ ہے اور وہ رہے گی. باوجود اس کے کہ انہوں نے اور معاملات میں بہت پیش رفت کی ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا. جیسا کہ فلسطین کا حل یاسر عرفات کو اور اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم رابین کو نوبل پرائز دینے سے حل نہیں نکلا تھا. فلسطین زیادہ خون آشام ہو گیا تھا. آج بھی وہ مسئلہ اور زیادہ پہلے سے گمبھیر ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ اگر حل نہیں نکلنا تو پھر اس راستے پہ ہم چلے کیوں؟ یہ کس کے لیے حل نکلے گا؟ یہ میرا خیال ہے امریکہ کے لیے حل نکلے گا. یہ ایک اور بات ہے. امریکہ کی کیا دلچسپی ہے کشمیر کے اندر؟ اگر یہ حل نہیں نکلنا تو امریکہ کیوں ایسے حل کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ حل نہیں نکلے گا؟ اگر امریکہ سمجھتا تو میڈلین آل برائٹ نے جو دلی کے اندر سیمینار ہوا، دسمبر میں تھا یا نومبر میں مشاہد صاحب، دسمبر میں جو سیمینار میں اس نے کہا کہ کشمیر کا واحد حل جو ہے ریفرینڈم ہے. اگر وہ کہہ رہی ہے، جو پرانی وزیر خارجہ تھی امریکہ کی اور یہودن بھی ہے نسل سے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے دل میں تو حل یہی ہے. بالآخر امریکہ جو فلیگ بیرر ہے جمہوریت کا، آزادی رائے کا اور استصواب رائے کا، تو وہ کیوں کہہ رہا ہے یہ بات؟ اور ہم نے وہ قراردادیں اٹھا کے الگ رکھ دی. کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ ایک نفسیاتی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے یہاں پہ، کیونکہ وہ یہ جان چکے ہیں کہ کشمیری من حیث القوم بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. لیکن جب تک یہ قرارداد موجود ہے اور یہ آپشن موجود ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے جانا ہے، تو وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے. کیونکہ اس کے ڈیموگرافک سروے اگر کیا جائے تو 1,25,00,000 کشمیریوں میں سے 50 لاکھ تو پاکستان کے اندر اور مختلف ملکوں کے اندر ہیں. باقی 3.8 ملین 38 لاکھ جو ہیں وادی کے اندر، 2 لاکھ جو ہیں وہ 3.2 لاکھ جموں میں ہیں اور 2 لاکھ بدھسٹ ہیں اوپر. تو جب اس کو مجموعی طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ پاکستان کے حق میں ہو جائے گا. لیکن کشمیریوں کو امریکہ اس سطح پہ لانا چاہتا ہے بالآخر نفسیاتی طور پہ کہ وہ کہیں گے نائدر انڈیا نار پاکستان. پھر وہ جائیں گے یونائٹڈ نیشن میں قرارداد لے کے کہ اس کو محدود نہ کیا جائے یونائٹڈ نیشن کے پرانے ریزولوشن کی روشنی میں، بلکہ ان کو پورا حق دے دیا جائے جیسے ایسٹ تیمور کو دیا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ کشمیری جو ہے فیصلہ کرے کہ میں انڈیا کے ساتھ بھی نہیں رہتا، پاکستان کے ساتھ بھی نہیں رہتا. اور پھر نیٹو کو یہاں لا بٹھایا ہے جائے، جیسا کہ ابھی نیٹو کو افغانستان میں بٹھایا گیا ہے، پھر اس کو کشمیر میں داخل کر دیا جائے. یہ ہے اسٹریٹجک گیم پلان جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. اب انڈیا کا مقصد یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کو ہی مستقل کر دیا جائے. نیلم ویلی پاکستان کو دے دی جائے، کیونکہ پاکستان کو نیلم ویلی میں موومنٹ کی نقل و حرکت کی بہت تکلیف ہوتی ہے، وہاں بہت کیجولٹیز ہوتی ہیں، تو ان کا یہ ڈر خوف ختم کر دیا جائے. لیکن باقی کشمیر جو ہے اس کو نہ چھوڑا جائے. جبکہ امریکہ کا میکسیمم مقصد یہ ہے کہ وہ کشمیر کو آزاد کروا دے. نمبر 2، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو وادی کو اس طریقے سے کرے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں مل کے چین کے مقابلے میں وہ جو جس کو ساؤتھ ایشین نیٹو کہا جاتا ہے اس کے اندر یہ اس کی خدمت میں معمور ہو جائے. یہ ہے وہ مقاصد، باقی سب ہیرا پھیری. اب ہمارا مسئلہ جو ہے وہ انڈیا نہیں ہے. انڈیا ہمارے لیے کوئی چیز نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ جنگ ہم جیت چکے تھے. ہمارا مسئلہ ہے واشنگٹن، کہ واشنگٹن کو کیسے ہینڈل کریں. بہت لوگ کہتے ہیں کہ واشنگٹن کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں. یہ بڑا دلچسپ سوال ہے واقعی. لیکن کیا واقعی ہم کو واشنگٹن سے لڑنے کی ضرورت ہے؟ کیا واشنگٹن واقعی ہمارے اوپر جنگ مسلط کرنے جا رہا ہے؟ کیا واقعی وہ ہمیں اٹیک کر دے گا یا نیوکلیئر صلاحیت ہم سے چھین لے گا؟ یہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ تو اور طریقے بھی کر رہے ہیں، اور طریقوں سے بھی کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے، آپ نے جو نیوکلیئر سائنٹسٹ کے ساتھ کیا، انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے یہ، لیکن اس کی پاکستان کو کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ چودھری صاحب نے تو کہہ دیا کہ ہمیں قبول ہے جو آپ نے فیصلہ کیا، لیکن کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ کیا نیٹو میں شمولیت داخل کرنے کی جو ان کی خواہش ہے وہ قبول کرنی پڑے گی، یا کیا نیوکلیئر جو ایسٹس ہیں ان کی جوائنٹ کسٹڈی قبول کرنی پڑے گی؟ اشارہ انہوں نے کر دیا کہ ہم مل کے پاکستان کے ساتھ یہ کام کریں گے. جوائنٹ کسٹڈی
दे विल डिमांड फ्रॉम यू, आज नहीं तो कल ज्वाइंट कस्टडी मांगेंगे। ज्वाइंट कस्टडी क्यों मांगते हैं? क्योंकि ये इजराइल की ख्वाहिश है, ये अमेरिका की जरूरत नहीं है ज्वाइंट कस्टडी। ये उन्होंने बताया है कि इजराइल ने हमसे कह रखा है कि जब तक पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो महफूज हाथों में ना हो, हमारे जो महफूज हाथ हैं वो कहते हैं कि हमारे इस्तेमाल के लिए। जब अमेरिका कहता है कि महफूज हाथों में हो तो इसका मतलब है कि उनके महफूज हाथों में हो ताकि ये इस्तेमाल ना हो सके। ये है दो तजादात की दुनिया जिसके अंदर हम चल रहे हैं। बहरहाल इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं बहुत नाजुक मोड़ पे। मेरा ख्याल है कि 16 फरवरी से जो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं 16 से 18 तक, उसको दानिस्ता तौर पे भारत ने इसको नीचे रखा है। सतह इसकी बहुत अंडर सेक्रेटरी के लेवल के ऊपर, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल के ऊपर है। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल, सेक्रेटरी लेवल पे पहले माजी में बातें हो चुकी हैं, लेकिन अभी है आखिरी दिन होगी, वो तो सिर्फ तय करने के लिए, इसलिए कि उनको जरूरत है कि हमें मौका दो, हम इलेक्शन जीत जाएं। जॉर्ज बुश ने भी इलेक्शन जीतना है, वाजपेयी ने भी इलेक्शन जीतना है, और दोनों की कीमत पाकिस्तान को अदा करनी है, कश्मीरी को अदा करनी है उसकी। ये है वो चालबाजी। लेकिन क्या वाजपेयी ये इलेक्शन जीत के ताकतवर होके मामला कर सकेगा मुशाहिद साहब? हरगिज नहीं। उनके आर्टिकल 15 के नीचे जो शेड्यूल दिया हुआ ऑफ इंडियन यूनियन, उसके अंदर कश्मीर जो है वो अटूट अंग है इंडिया का। इट इज पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी, पूरे का पूरा कश्मीर। क्या उसके पास 272 की मेजॉरिटी आ जाएगी? इस वक्त 188 है उनके पास, और कोलिशन गवर्नमेंट है 13 पार्टी की, जो अभी डिसॉल्व हुई है कल असेंबली में। तो उसका यह मतलब है कि 272, अब 272 सीटें लेने पर कितनी ले सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 200। वाजपेयी में आखिर में कह देगा, मुशाहिद साहब ने भी कहा कि वो वाहिद आदमी है जो कर सकता है, मैं कहता हूं कि नहीं कर सकता। ये है जमहूरियत का वो एक हिसार। वो जाके कह देगा कि जी मुझे तो 2000 जनाब हुजूर, मैं तो बहुत करना चाहता हूं, लेकिन देखें मेरी तो सिर्फ 200 सीटें हैं, मैं 272 सीटें कहां से लाऊंगा? मेरी पार्लियामेंट में कैसे लेके जाऊंगा ये चीज? ये मसला ऐसे हल नहीं होगा। इंडिया इस वक्त लगा हुआ है कि किसी तरीके से जहाद को खत्म कर दे, कश्मीर के अंदर तहरीक को कुचल दे, वहां लाइन लगा दे, बाढ़ बना दे जो 760 किलोमीटर उसने बनानी है, जिसमें से 220 किलोमीटर पहले ही बन चुकी है, बाकी वो बाद में बना देंगे। तो फिर उसके बाद कहेंगे कि जनाब अब तो यही लाइन ऑफ कंट्रोल है, थोड़ा बहुत इसको सीधा कर लो और किस्सा खत्म।